آفس آج سے یہاں پہ شفٹ ہوا ہے، اور ابھی میری گزارشات آپ صحافی بھائیوں سے کہ ہماری حکومتی سطح پہ جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پازیٹیولی سوشل میڈیا سے لے کے، اخباروں سے لے کے، پھر آپ کے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، مختلف ویب چینلز ہیں، اس میں گزارش ہے کہ جو صحیح ہے اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو کس طرح سے ملے۔ ہم ایک گلگت بلتستان کے سن آف سوائل کی حیثیت سے ہم بات کریں، کیونکہ اب حالات گلگت بلتستان کے بہتری کی طرف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی شکل میں، اور پھر مزید جو ریفارمز جو ایک موجودہ گورنمنٹ جس طرح سے قلیل مدت میں ایک پلاننگ جو کر رہی ہے، اس پلاننگ کو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہی کی توسط سے، آپ ہی کی وساطت سے یہ عوام تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، میڈیا میں تنقید ایک رائٹ ہے، حق ہے، اور اپوزیشن کا بھی ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ حکومت وقت کو ٹف ٹائم دے۔ اب ٹف ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ ٹف ٹائم اس کو کہتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ اگر کسی چیز میں توجہ اگر تھوڑی کم ہے، اس کی توجہ بڑھانے کے لیے اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آج تک ہم نے دیکھا ہے، اور حالات گلگت بلتستان کے بہتری کی طرف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی شکل میں، اور پھر مزید جو ریفارمز جو ایک موجودہ گورنمنٹ جس طرح سے قلیل مدت میں ایک پلاننگ جو کر رہی ہے، اس پلاننگ کو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہی کی توسط سے، آپ ہی کی وساطت سے یہ عوام تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، میڈیا میں تنقید ایک رائٹ ہے، حق ہے، اور اپوزیشن کا بھی ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ حکومت وقت کو ٹف ٹائم دے۔ اب ٹف ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ ٹف ٹائم اس کو کہتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ اگر کسی چیز میں توجہ اگر تھوڑی کم ہے، اس کی توجہ بڑھانے کے لیے اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آج تک ہم نے دیکھا ہے۔ کل یہ سوال IMN میں پوچھا بھی گیا کہ یہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، تو اس کا میں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ تو اپوزیشن مضبوط ہو، حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں، جتنی مضبوط ہو اتنی گورنمنٹ اپنا پروسیس اور اپنی تگڑائی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ تو پھر ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ بھی ہے کہ کسی بھی خبر کے حوالے سے اگر ایتھینٹسٹی نظر آئے، وہ لگ جائے، تو اس کے بعد اس کا ڈیفینڈ کرنا اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا بھی بڑا اچھا لگتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ ایک SRI یا ایسے ہی بندہ پریڈکشن کر لیتا ہے، اس کا اگر کہیں کسی کو نقصان سوسائٹی میں نہیں پہنچتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ چیزوں میں یقیناً ہماری گزارشات آپ سے کہ آپ نے محض صوبے کے اندر جو فوائد کے معاملات گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کو آپ نے، چونکہ اخباری بیان اور ان سے بھی بڑھ کے ابھی یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کا بڑا رول کہ وہ ایک دم سے آپ کو انٹرویو میں پھر اپلوڈ ہوتا ہے، اس کا بیان اگلے دن آ جاتا ہے، تو اس کی افادیت تھوڑی بڑھ گئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی CM صاحب سے اس دن میری گپ شپ ہوئی تھی، جو ہم نے مشورہ کیا تھا کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کو کس طرح سے اس کو ہم قانونی اور آئینی طور پہ اور پالیسیز کے ساتھ مختلف صوبوں کی بھی ہم لے لیں اپنا، وہ ہم نے لے بھی لی ہیں۔ فاروق صاحب نے ادھر ادھر سے تمام تقریباً صوبوں کے جو ڈیجیٹل میڈیا کو کس طرح سے صوبے لیتے ہیں،
اس کو ہم نے بھی لیا ہے اور انشاءاللہ اس طرف ہم ابھی بڑھ چکے ہیں. تو بس گزارش یہ ہے مل بیٹھنے کا انگیجمنٹ. ظاہر ہے اگر روابط کم ہو گئے تو پھر قیاس آرائیاں اور گلے شکوے بڑھ جاتے ہیں. اب سے میری کوشش ہوگی کہ مہینوں میں ہم انشاءاللہ ایک آدھا مہینہ یا 15 دن یا ایک مہینے میں آپس میں ہم گیٹ ٹوگیدر کریں. چونکہ آپ سے انفرادی طور پہ تو تقریباً کے ساتھ میسیجز پہ کالز پہ بات چیت تو ہوتی ہے، لیکن کسی نہ کسی پلیٹ فارم میں ہم مل بیٹھیں، کیونکہ حکومت اور صحافت اور سیاست اور صحافت یہ بہت انٹریکشن ان دونوں کا ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسروں کے بغیر لازم ملزوم ہیں. شاید سوسائٹی میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کو آپ ہی کے تھرو ہم نے پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ وقت بھی تقاضا کرتا ہے کہ آپ یقیناً میں کبھی بھی ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کبھی یہ ریکویسٹ بھی نہیں کرتا، نہ آپ کو آج تک یقیناً کسی بھی صحافی کو کہ جی یہ بیان آپ نے کیوں لگا. اس سے پہلے بھی حکومتوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، گلے شکوے اخباروں کے ساتھ حکومت کے مختلف انداز میں کہ جی اشتہارات بھی بند کرو، یہ بھی بند کرو، یہ چیزیں بھی کرو، وکٹمائزیشن. ایسی چیز میں نے آج تک الحمدللہ کسی بھی اخبار کے حوالے سے نہ ایسی کوئی رائے دی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اور نہ دینے کا میں ارادہ رکھتا ہوں. تو سب کا حق اور سب کے حقوق برابری کی سطح پہ آگے جائیں، یہی سب سے اچھا اور صحت مند معاشرے کی ایک ضمانت بھی ہے. تو یقیناً آپ سے توقعات اس لیے زیادہ ہیں کہ یہاں 100% اسی گلگت بلتستان کے چاہنے والے، یہاں کے باشندے، یہاں کے گلگت بلتستان کے بیٹے ہیں. تو اس علاقے کی ترقی، اس علاقے میں امن، اور خاص کر کے ان دنوں میں مختلف سوشل میڈیا میں جو محرم الحرام کے ایام ہیں، اس میں کئی شرارتی لوگوں کی ایک سوچ جو اپنی ذاتی ہوتی ہے، منہ سے یا فیس بک میں ایک سٹیٹس کے تھرو کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس سے بھی ایک ماحول گندا پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حکومت اپنی مشینری کے ساتھ، اور پھر میرے خیال سے جب تک صحافت گورنمنٹ کا ایسی چیزوں میں، پازیٹیو چیزوں میں ساتھ نہ دے تو میرے خیال سے ناممکن ہے. ایک مجرم کو یا ایک ملزم کو کسی گاؤں سے پولیس والے اس وقت تک نہیں پکڑ سکتے جب تک اس محلے کے لوگ اس ایس ایچ او سے، اس سپاہی سے کوآپریٹ نہ کریں. تو یہ ایسی ایک مثال ہے کہ جب تک آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ مطلب ایک ورکنگ ریلیشن شپ بیسٹ نہ ہو، تو جتنا بھی گورنمنٹ کام کرے، جتنی بھی اچھی چیزیں کرے، اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچنا کافی مشکل ہو جائے. تو چونکہ سینئر صحافی آپ تقریباً یہاں پہ موجود ہیں گلگت بلتستان کے، میری ایک حکومت کے اندر ایک ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جب سے سیاست میں قدم رکھا، آپ سب سے کسی نہ کسی وجہ سے ایک تعلق رہا ہے. اس پوری چیز کو میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اور آپ کے جرنلسٹ کا اور پھر اخباری مالکان کا ایک ریلیشن شپ جو اچھا ہے، اس کو مزید کیسے ہم اچھا کریں، اور اس کو اچھا کرنے کے لیے جو گورنمنٹ کی بساط میں ہے، ہم اپنی پالیسیز کے اندر جو بھی ریفارمز آپ سمجھتے ہیں، اور یہاں ابھی میں بتایا ہے کہ ایک شکایتی سیل بھی ہم قائم کریں. کسی کی کوئی بھی شکایت ہے، صحافی کی ہے یا عام لوگوں کی بھی ہے، وہ یقیناً یہاں پہ اپنی شکایت وہ داخل کر سکتا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پازیٹیولی اس کو دیکھیں گے. تو بس اسی گزارش کے ساتھ مقصد صرف آج یہ آفس دکھانا تھا
کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ادھر شفٹ ہوا ہے اور چائے کپ ایک ساتھ پی کے آپ سے بھی سننے کا میرا ہے شوق ہے، جس بھائی کا، جس دوست کا کوئی بھی ذہن میں کوئی چیز آتی ہے، بات آتی ہے تو ضرور آپ اپنی